अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज़िंदगी गुलजार है। तो आज के वीडियो में आप सबके लिए मैं एक बहुत ही ख़ास तोहफ़ा लेकर आई हूँ जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अपने अर्श के ख़ज़ानों में से दिया था। और वो तोहफ़ा सिर्फ़ हमें मिला है, मतलब प्यारे नबी की उम्मत को मिला है। इससे पिछले जितने भी नबी गुज़रे हैं उनको ये तोहफ़ा नहीं मिला था। बात शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक वाक़या सुनाती हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक दिन जिब्राईल अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे, तो सडनली एक बहुत बड़ा धमाका होता है, आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है। तो अल्लाह के नबी ने पूछा कि जिब्राईल ये क्या आवाज़ है, ये क्या हो रहा है? तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह के नबी, आज एक अर्श पर एक दरवाज़ा खुला है जो पहले कभी नहीं खुला, और एक फ़रिश्ता आने वाला है जो पहले कभी नहीं आया, और एक कलाम लेकर आ रहा है जो पहले कभी नहीं आया। तो यहाँ पर जब फ़रिश्ता ज़मीन पर आता है तो वो फ़रिश्ता रसूलुल्लाह से कहता है, या रसूलल्लाह अबशिर बिनूरैन, माने या रसूलल्लाह आपको दो नूर की बशारत हो। पहला नूर सूरह फ़ातिहा है और दूसरा नूर जो है ना, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें हैं। प्यारे नबी ने ये कहा कि ये जन्नत के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना है जो अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा है। सूरह बकरा की जो आखिरी जो आयतें हैं ना, 285 एंड 286, इनकी बहुत फ़जीलत है। इन आयतों को आमन रसूल भी कहा जाता है, और इन आयतों को अल्लाह ताला ने एक ख़ास निज़ाम के साथ नाजिल फ़रमाया है, और इन आयतों के बारे में हदीस मुबारक में भी बयान किया गया है। तो यहाँ पर जो आयतें शुरू होती है, जो 285 की आयत शुरू होती है, आमन रसूल बिमा उनज़िला इलैहि मिन रब्बिही वल मोमिनून कुल्लुम आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही ला नुफर्रिखु बैना अहदिम मिन रसूली व क़ालू समीना व अताना गुफ़रानका रब्बना व इलैकल मसीर। इस आयत में ईमान, जो असल ईमान होता है ना, उसके बारे में बात की गई है। तो मैं यहाँ पर आपको बहुत सादा सिंपल ज़बान में आपको समझा रही हूँ कि इस आयत में है क्या। तो यहाँ पर हम अल्लाह एक है, इस पर ईमान लाते हैं। अल्लाह के फ़रिश्ते हैं, इस पर ईमान लाते हैं। और अल्लाह की जितनी भी किताबें आई हैं, जैसा कि तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान, हम उस पर ईमान लाते हैं। और अल्लाह के सभी नबी को हम सही मानते हैं। हम किसी को झुटलाते नहीं हैं कि वो गलत थे, ये सही हैं। इस तरह से हम किसी को नहीं झुटलाते और कोई शक नहीं करते और कोई फ़र्क नहीं करते। और इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इस आयत में अपने बंदों के लिए एक दुआ भी रखी है, जो ये है उसका मफ़हूम कि हमने सुना और मान लिया। ठीक है, अल्लाह ने कहा, हमने मान लिया, और अब तेरी मग़फ़िरत चाहते हैं, और हम यहाँ पर अल्लाह से मग़फ़िरत मांग रहे हैं, और आखिर में हमें तेरे ही पास आना है। ठीक है, हर हाल में हर बंदे को अल्लाह के पास पलट कर वापस जाना है। तो यहाँ पर इस आयत का आसान ज़बान में ये तर्जुमा है। अल्लाह ने मुझे थोड़ी बहुत जो तौफ़ीक़ दी है समझने की, मैं वही आपको समझा रही हूँ। अगर किसी को इससे ज़्यादा कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे समझाना, मुझे बताना। अल्लाह ताला हम सबको समझने की तौफ़ीक़ दे और अमल करने की तौफ़ीक़ दे, आमीन। अब यहाँ पर 286 में अल्लाह ताला अपने बंदे से ये बात कह रहे हैं कि वो अल्लाह ताला अपने हमदर्द होने का, रहीम होने का, और अपने बंदे से मोहब्बत करने का एक तरह से दावा कर रहे हैं कि मैं अपने बंदे को उसकी ताकत से ज़्यादा नहीं आज़माता, उस पर मैं इतना बोझ नहीं डालता कि वो सह ना पाए। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ये बोल रहे हैं कि मेरे बंदे परेशान मत हो, मैं तुझ पे जो ज़िम्मेदारियाँ डाल रहा हूँ, मैं तुझ पे जो आज़माइशें, जो मुसीबतें, तकलीफ़ें आ रही है, तू इसे सँभाल सकता है, तभी मैं तुझे दे रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं तुझे तेरी ताकत से ज़्यादा तुझ पे बोझ डाल दिया है मैंने। तो अल्लाह ताला यहाँ पर एक तसल्ली की बात कह रहे हैं कि अगर किसी पे मुसीबतें हैं, तो वो उस मुसीबतों को सँभालने के और उस मुसीबतों से लड़ने के लायक है, इसीलिए अल्लाह ताला उसे वो मुसीबतें दे रहे हैं, ताकि वो अपने ईमान को तराशे, दुनिया की भाग-दौड़ से दूर हो और अल्लाह के क़रीब हो। इसके अंदर छुपा हुआ राज़ ये होता है। और यहाँ पे अल्लाह ताला ये भी कह रहे हैं कि
جو بندہ اچھا کرے گا اسے انعام ملے گا، جو برا کرے گا اسے سزا ملے گی، سیدھی سی بات۔ اللہ تعالیٰ نے راستہ بتا دیا ہے آپ کو صحیح اور غلط کا، اب بندے کی مرضی چاہے وہ اچھے اعمال کرے یا برے اعمال کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے بندوں کو بہت پیاری دعا سکھائی ہے کہ مجھ سے ایسے دعا کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کچھ چیزیں ہیں جو میں بہت آسان زبان میں سمجھا رہی ہوں، پلیز سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آپ کو یہ دعا کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ، اگر ہم سے کوئی بھول ہو جائے، ہم سے کوئی غلطی ہو جائے تو ہمیں معاف کر دینا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے ایسے مانگو جیسا اے اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ پہلے لوگوں پر جو بوجھ ڈالا تھا کا مطلب یہ ہے کہ جو پرانے زمانے کی جو ہمارے نبیوں کے زمانے کے جو لوگ تھے، صحابہ تھے، ان پہ بڑی بڑی مصیبتیں آئی ہیں بھئی، ان کے ایمان کو لے کر کافروں نے بہت ستایا انہیں، بہت سارے آج بھی ہو رہا ہے، جیسا کہ غزہ میں ہو گیا، فلسطین میں ہو گیا، کس طرح کی مصیبتیں آ رہی ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس طرح کے بوجھ ہم پر مت ڈال، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ دعا کرنے کے لیے بھی کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ، اور پھر کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ہم پر ایسے امتحان نہ ڈال جو ہم برداشت نہ کر سکیں، ہمیں ایسے نہ آزما میرے اللہ جو ہم برداشت نہ کر سکیں۔ اور اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہ ہمیں معاف کر، ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر، اور اے اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، ہمیں کافروں پر فتح دے۔ یہاں پر اس کے جو الفاظ ہیں نا، میں ان کو ڈیٹیل میں اس لیے سمجھا رہی ہوں کہ تاکہ آپ جب قرآن پڑھو تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ قرآن آپ سے کیا کہہ رہی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے وہ آپ کو کس بات کی تسلی دے رہا ہے، اس میں آپ کے لیے کتنا سکون بھرا ہوا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ دعا آپ کو سکھا دی ہے کہ آپ ہر طرح کی آپ دعا کرو، جیسا کہ اللہ سے اپنی غلطیوں کی معافی مانگو، اللہ سے وہ ساری دعائیں کرو جو پچھلے زمانے کے جتنے بھی مسلمانوں کے اوپر مصیبتیں آئی ہیں ان مصیبتوں سے بچنے کی دعا کریے، کافروں کے اوپر فتح ہونے کی دعا کیجیے۔ تو یہ دو آیتیں ایک طرح سے سمجھے کہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کیا ہے جس کا اصل مطلب جو ہوتا ہے وہ بتا دیا ہے، اور دوسرا یہ بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کس طرح سے دعا مانگیں۔ تو یہ تھا آخری دو آیتوں کا جو ایک ڈیٹیل میں جتنی بھی تفسیر ہو سکتی تھی، مجھے جتنا بھی سمجھ میں آیا میں نے آپ سب کو وہ بتا دیا۔ اب اس کی فضیلیت جانتے ہیں ہم، اس میں کیا کیا، اس کے پڑھنے سے ہمیں کیا کیا ہمیں فائدے ہو سکتے ہیں، اسے کب پڑھنا ہے، کس طرح سے پڑھنا ہے، تو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ تو آپ کو یہ دو آیتیں کب پڑھنی ہیں؟ یہ آیتیں آپ کو ہر روز رات میں سوتے وقت بھی پڑھنی ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ دن اور رات دونوں کی برکتیں آپ کو ملے، اس کے پڑھنے کی جو بھی برکت ہے آپ کو ملے، تو آپ فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ہر رات پڑھنے کا اس کا ثواب بھی ہے، اور اس کی فضیلت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں پڑھتا ہے یہ اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ یہاں آیتیں پڑھنے سے انسان ہر شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، جیسا کہ جادو، نظر بد اور شیاطین کی تکلیف سے بچا ہوا رہتا ہے، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت کا بھی یہ ذریعہ بنتی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے دعا سکھائی ہے جو بہت اہم ہے، اور یہ دعا اللہ سے مدد مانگنے، گناہوں کی معافی، رحم کے لیے، اور جو شخص ان کو روزانہ پڑھے گا اس پر اللہ کی خاص رحمت نازل ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ایک بات، یہاں پر جنت کی ضمانت بھی ہوتی ہے یہ دعا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ایک ایسی روشنی دی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، وہ روشنی سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کو مجھے عرش کے نیچے سے تحفہ ملا ہے، اور جو رات کو یہ پڑھتا ہے اس کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور ہر بلا مشکل سے حفاظت کے لیے ہوتی ہے۔ تو اس کے علاوہ آپ ان آیتوں کو قبولیت کی دعا کی طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، جیسا کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی دعا سکھائی ہے جو ہر انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری طاقت سے زیادہ بوجھ نہ دے، ہمیں معاف کر دے، ہم پر رحم کرے۔ جو شخص دل سے یہ دعا مانگے گا اس کی یہ دعا ضرور قبول ہوگی، اور امید ہے کہ قبول تو ہونی ہی ہے۔
تو یہ آیتوں کو آپ رات میں سوتے وقت پڑھ سکتے ہیں، فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کسی مشکل وقت میں پڑھ سکتے ہیں، گھر کی حفاظت کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں ہے کہ جو بندہ کنٹینیو 3 دن تک یہ 2 آیتوں کو اپنے گھر میں پڑھے گا تو اس گھر سے شیاطین دور ہو جائیں گے، اگر کسی جن کا سایہ ہے تو دور ہو جائے گا، وہ گھر محفوظ رہے گا۔ تو یہ تھی میری ایک چھوٹی سی کوشش، اور میں اتنی قابل تو نہیں ہوں کہ میں قرآن کی کسی آیت کا میں ترجمہ بتا سکوں یا اس کا مفہوم بتا سکوں، بٹ اللہ نے توفیق دی ہے کچھ سمجھنے کی، تو وہی چیزیں آپ سب کے ساتھ میں نے شیئر کی ہے۔ امید ہے کہ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ عمل بھی کریں گے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔